السلام علیکم اسٹوڈنٹس. تو آج کا ہمارا جو کلاس ہو رہا ہے وہ کہ ہے انگلش کس طرح سیکھیں، یعنی انگلش سیکھنے کے لیے ہمیں کون کون سی کیٹیگری پوری کرنی ہوگی. یعنی تو آج انگلش کے ہے ہمارے لیے ضرورت بن چکی ہے، یعنی انگلش سیکھنا ہمارے لیے لازمی ہو چکا ہے. جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ انگلش سیکھنے کے لیے ہمیں ٹینسز پڑھائے جاتے ہیں، سینٹرز میں مختلف چیزیں پڑھائے جاتے ہیں، مگر افسوس صد افسوس کہ آج ان سینٹروں میں کہ ہے صرف اور صرف جتنے بھی اکیڈمیز ہیں، سینٹرز ہیں، یہ صرف اور صرف ارننگ کے لیے بنے ہیں. یعنی صرف اور صرف جو غریب والدین ہیں ان کو، اور آج کل جو کوئٹہ میں منوج اکیڈمی جیسے اکیڈمیز ہے جو 22,000 فیس لینے کے باوجود بھی اسٹوڈنٹس کو اپنے ہی مرضی سے ٹاپکس پڑھاتے ہیں. مجھے ان اکیڈمیوں پر افسوس ہوتا ہے اور گورنمنٹ پر بھی افسوس ہوتا ہے کہ وہ ان جیسے اکیڈمیز پر کیوں پابندی نہیں لگاتے. سالانہ ہر سال PMC MDCAT پاس کرنے کے لیے تقریباً سینکڑوں ہزاروں کی تعداد میں اسٹوڈنٹس منوج اکیڈمی، کوئٹہ کی منوج اکیڈمی میں ایڈمیشن لیتے ہیں اور وہاں کی کلاسز لیتے ہیں. مگر افسوس صد افسوس کہ انہیں منوج جو ملٹی میڈیا میں پڑھاتا ہے اور پڑھاتا بھی وہ لیکچرز جو صرف اس نے رٹائے ہوئے ہیں. تو سیکنڈ وہ تو بات کی بات ہے، مگر مجھے موجودہ وزیر تعلیم، موجودہ گورنمنٹ سے میں گزارش کرنا چاہتا کہ ان جیسے اکیڈمیز پر چھاپا لگا کر ان پر پابندی لگائی جائے. سیکنڈ ہمارا جو مین ٹاپک ہے وہ یہ ہے کہ میرے کچھ اسٹوڈنٹس نے کہا کہ ہم منوج اکیڈمی میں ہم لوگوں نے پڑھا تھا اور منوج اکیڈمی میں ہم سے 22,000 فیس لینے کے باوجود بھی ہمیں پڑھایا نہیں گیا. تو میں کسی کو بلیم نہیں کر رہا ہوں. اگر میں کسی سے 1 روپیہ بھی فیس لے رہا ہوں تو مجھے اس فیس کو حلال کس طرح کرنا ہے کہ میں اسے بدلے میں اسے کچھ علم دے سکوں، کچھ نالج دے سکوں. فار ایگزامپل اگر میں کمیشن پاس کرنے کے لیے یا PMC پاس کرنے کے لیے میں کدھر جاؤں تو کمیشن کے دفتر میں جب میں جاؤں گا تو 5 بندے یا 6 بندے مجھ سے سوال کریں گے کہ جنرل نالج کے بارے میں سوال کریں گے، آپ کے مختلف ٹاپک کے بارے میں سوال کریں گے، اور وائوا میں کوئی بھی شخص 100 میں سے 10% لوگ کامیاب ہو جاتے جس میں سے 90 کامیاب نہیں ہو جاتے. اور ہماری گورنمنٹ، ہماری عدلیہ، ہمارے سوشل میڈیا میں کتنے نیوز آئے کہ اس دفعہ PMC MDCAT نے ہر دفعہ کی طرح اسٹوڈنٹ کے ساتھ ناجائز کیا. میرے خیال سے 1450 اسٹوڈنٹ نے PMC کا ٹیسٹ پاس کرنے کے باوجود بھی انہیں سیٹیں نہیں ملی. اسی طرح میں خود بھی اس دفعہ اس کو پروف کر کے دکھاؤں گا کہ PMC MDCAT کے ہے ایک فیک ہے جو پاکستان میڈیکل کمیشن جسے کہا جاتا ہے. اور MDCAT میں اسٹوڈنٹ PMC پاس کرنے کے باوجود بھی میرے کچھ اسٹوڈنٹ نے PMC پاس کیا، مگر افسوس صد افسوس انہوں نے 100 پچھلے دفعہ جو میرٹ کا تھا 160 سے لے کر میرے خیال سے 160-165 تک، تو میرے اسٹوڈنٹ نے 161 نمبر لینے کے باوجود بھی جب وہ بولان میڈیکل کالج میں گیا تو اسے کہا گیا کہ آپ کے نمبر کم ہیں، اسی وجہ سے آپ کی ایڈمیشن نہیں ہو سکتی. تو یہ تو بات کی بات ہے. تو اپنے لیکچر کو اسٹارٹ کرتا ہوں. اگر
آپ میں سے کسی کو بھی اسی طرح کے ہمارے مختلف اکیڈمیاز نے، ہمارے مختلف ہاسٹلز نے اسٹوڈنٹ کے ساتھ ناجائز کیا اور اس سال بھی ناجائز کریں گے، کیونکہ انہیں پتہ ہے کہ ہماری عدلیہ ہمارے ساتھ کچھ نہیں کر سکتی، ہمارے جو گورنمنٹ افسرز ہیں وہ ہمارے ساتھ کچھ نہیں کر سکتے، ہمارے وزیر تعلیم کچھ نہیں کر سکتے، ہمارے ایجوکیشن ڈائریکٹر، ایجوکیشن آفیسر وغیرہ کچھ نہیں کر سکتے۔ تو آج کا ٹاپک سٹارٹ کرتے ہیں، اس کے میں کچھ چیزیں آپ لوگ بتاؤں گا کہ کس طرح ہم انگلش کو سٹارٹ کر سکتے ہیں۔ صرف 30 دن میں انگلش سیکھیں گے۔ فرسٹ ایکسپلینیشن، فرسٹ ڈے، سب سے پہلے فرسٹ دن کو یعنی پہلے دن کو آپ کو کیا کرنا چاہیے؟ پہلا دن، فرسٹ ڈے، آئے پہلے دن ادب تعظیم سے شروع کریں گے۔ اور جب بھی کوئی کام شروع کرے، مثال کے طور پر آپ کا حافظہ کمزور ہو تو آپ کو کیا پڑھنا چاہیے؟ رب زدنی علما، یعنی ہر ٹاپک کو یاد کرنے کے 10 مرتبہ رب زدنی علما پڑھنا چاہیے۔ تعظیم سے شروع کریں گے۔ بھارت میں سبھی موقع پر الفاظ اسلام اس کے بعد تو ٹاپک کو کس طرح سٹارٹ کریں گے؟ فرسٹ آف آل، گفتگو میں ادب اور تعظیمی جملے۔ فار ایگزامپل، جیسا کہ اپنے سے بڑے رشتہ داروں کی اور اعلیٰ عہدے داروں کے ساتھ صبح سے لے کر دوپہر تک 12 بجے تک آپ کس طرح پیش آئیں گے؟ فرسٹ آف آل آپ کو فار ایگزامپل آج کا میں پہلا جمعہ آپ لوگوں کو بتاؤں گا کہ پہلا جملے کو آپ لوگوں کو کس طرح بیان کرنا ہے کہ آپ کو گفتگو میں ادب اور تعظیمی جملے کس طرح۔ فرسٹ آف آل، ادب عرض ہے، مثال کے طور پر دادا جان کے ساتھ گڈ مارننگ گرینڈ پا، یعنی دادا جان کو گرینڈ پا کہتے ہیں۔ میرا خوبی یہ نہیں، میں اپنی خوبیاں تعریف اس خدا کی جس نے جہاں بنایا تجھ کو اور مجھ کو بنایا، سمجھ گیا؟ انسان کو خود کی تعریف نہیں کرنی چاہیے۔ میں ڈیفینیشن کے ساتھ اور مکمل طور پر ایک چیز کو کھول کر بیان کرتا ہوں۔ تو گرینڈ پا کا دادا جان ہے، ادب عرض والد صاحب، گڈ مارننگ ڈیڈ، گڈ مارننگ سر، جیسے کہ آپ کے استاذہ کو آپ سر کہیں گے اور اپنے والد کو یعنی اپنے فادر کو کہ ہیڈ ڈیڈ کہیں گے، ادب سر۔ دوپہر کے 12 بجے سے شام 5 بجے تک آپ لوگوں کو انگلش سیکھنا کہ ہے لازمی نہیں، مگر آپ کو ادب سیکھنا، آپ کا اخلاق، آپ کا ادب بہتر ہونا چاہیے۔ تو دوپہر کے 12 بجے سے شام 5 بجے تک یعنی گڈ آفٹرنون گرینڈ ماں، ادب عرض ہے دادی جان، یعنی دادی جان کو گرینڈ ماں کہتے ہیں۔ گڈ آفٹرنون موم، موم کے ہے امی کو کہتے ہیں، ادب عرض ہے امی جان۔ اس کے بعد گڈ آفٹرنون، ایک تو آج کل گڈ آفٹرنون ڈیئر، ادب ہے بیٹی۔ شام 5 بجے کے بعد آپ کو کس طرح، شام 5 بجے کے بعد آپ کو کس رویے میں پیش آنا ہے؟ تو یہ سب تو میں آپ کو بتاؤں گا۔ آج کا جو میں آپ لوگوں کو جو 2 ٹاپکس پڑھا رہا ہوں یعنی آپ کو کس طرح پیش آنا ہے، تو ادب عرض سے یعنی چاچا جان سے گڈ ایوننگ انکل، آپ کو شام 5 بجے کے بعد گڈ ایوننگ انکل کہنا چاہیے۔ گڈ ایوننگ آنٹی، گڈ ایوننگ ڈیئر وغیرہ وغیرہ سب کچھ آپ لوگ کہہ سکتے ہیں۔ صرف اور صرف میرا آپ لوگوں کو ایک ہنٹ دینا ہے۔ فار ایگزامپل، مثال کے طور پر ادب عرض ہے چاچی جان، گڈ ایوننگ ڈیئر،
گڈ ایوننگ آنٹی، گڈ ایوننگ ڈیئر، اس کے بعد گڈ نائٹ، کہ رات کو رخصت ہونے کے وقت گڈ نائٹ کہنا چاہیے۔ تو ہمیں لازمی نہیں ہے کہ ہر چیز کو ہم لوگ انگلش میں بیان کریں۔ آپ لوگ صبح بخیر بھی کہہ سکتے ہوں، آپ لوگ جب رات کو سونے کے وقت آپ لوگ کہہ سکتے ہو گڈ نائٹ، نہیں، آپ کہیں گے شب بخیر، دوپہر بخیر، شام بخیر۔ یہ چیزیں زیادہ، جیسے کہ انگلش میں کہتا ہے کہ برتھ ڈے یعنی پیدائش کا دن، اور اردو میں کہتے ہیں سالگرہ۔ سالگرہ کا مطلب ہے یعنی آپ کا جو ایک ایئر ہے، یعنی ایک سال آپ کا گر گیا ہے، اس کا یہ مطلب ہے۔ اس کے بعد آپ کو رات کو رخصت ہونے کے بعد آپ گڈ نائٹ کہنے کے بجائے شب بخیر کہیں گے تو یہ بہت اچھا ہوگا۔ یا خدا حافظ، مثال کے طور پر میں کلاس سے جا رہا ہوں تو آپ لوگوں کو ڈسپلن کے طور پر مجھے خدا حافظ کہنا چاہیے، یا میں آپ لوگوں کو خدا حافظ کہوں گا۔ جب میں کلاس میں انٹر ہوں، گڈ مارننگ کی جگہ آپ لوگ مجھے سلام کریں تو میں جواب میں وعلیکم السلام کہوں گا، تو یہ زیادہ بہتر ہوگا۔ مگر چونکہ انگلش سیکھنا ہمارے لیے لازمی ہو گیا، اسی وجہ سے آج کا اچھا تو دن میں کسی بھی وقت رخصت ہوتے ہیں تو گڈ ڈے ٹو یو سر، گڈ ڈے ٹو یو میڈم، گڈ ڈے ٹو یو فادر، گڈ ڈے ٹو یو مدر، گڈ ڈے ٹو یو سسٹر، گڈ ڈے ٹو یو برادر، گڈ ڈے ٹو یو انکل، گڈ ڈے ٹو یو آنٹی، گڈ ڈے ٹو یو فرینڈ، گڈ ڈے ٹو یو گرینڈ فادر، گرینڈ مدر۔ یہ سب چیزیں آپ لوگ کہہ سکتے ہیں، سمجھ گیا؟ اچھا جناب، اب اجازت دیجیے۔ تو اجازت مانگنے کے لیے آپ لوگ کس طرح کہیں گے؟ گڈ ڈے ٹو یو سر، جو میں نے آپ لوگ کو بتا دیا، اس کا بہت سارے اگزامپل میں نے آپ لوگ کو بتا دیا۔ اسی طرح ملاقات پر آپ سے مل کر بڑی مسرت، دا میننگ آف مسرت از خوشی ہوئی، پلیز ٹو میٹ ٹو یو۔ اس کے بعد کسی بھی وقت انفارمل اپنے دوستوں اور برابری کے لوگوں کے ساتھ ہائے سمی، ہائے سمی، ہائے انکر، ہائے انکر، ہائے انکل، ہیلو، اس کے بعد ہیلو گشی، ہیلو وغیرہ وغیرہ۔ تو یہ چیزیں آپ لوگوں نے پڑھنا ہے۔ تو آج کا ٹاپک یہیں پر ختم کرتے ہیں، اور یہاں پر جو آپ لوگوں کو کالج بھیجا جاتا ہے، یہاں پر کالج بھیجنے کا اصل وجہ یہ ہے کہ آپ لوگ والدین جو اپنے اوپر بوجھ اٹھاتے تو وہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ میرا بیٹا کل خوار نہ ہو، کل میرا بیٹا کہ ہے کوئی انجینئر بنے، کوئی ڈاکٹر بنے، کوئی فلان چیز بنے، کوئی فلان چیز بنے۔ مگر آج کل کے جو ینگر نوجوان ہیں، جو مختلف چیزوں میں علم حاصل کرنے کے علاوہ، جب ہم بھی جوان تھے تو ہمارا بھی دل ہوتا تھا کہ ہماری بھی یہ کچھ چیزیں ہیں جو میں کھول کر آپ لوگ کو نہیں بتا سکتا، مگر انسان کو ہمیشہ خود پر کنٹرول کرو، اپنے خواہشات کو دبا کے رکھو۔ یہ نہیں کہو کہ فلان کے پاس جہاز ہے تو میرے پاس جہاز کیوں نہیں، فلان کے پاس موٹر بائک ہے تو میرے پاس کیوں موٹر بائک نہیں، فلان کے پاس یہ ہے تو میرے پاس کیوں یہ نہیں۔ ہمیشہ ہر حال میں اپنے رب ذوالجلال کا شکر ادا کرو۔ آج جو میں اس مقام پر ہوں، جو میں آپ لوگوں کو کچھ نہ کچھ جو نالج مجھ میں ہے میں آپ لوگوں تک شیئر کرتا ہوں، تو صرف والدین کی دعاؤں کی وجہ سے۔ ہمیشہ اپنے والدین، میں آپ کو بتاؤں، وہ اولاد کبھی ناکام نہیں ہوگا جو ہمیشہ اپنے والدین کے لیے 5 وقت نمازی ہو، فجر کا نماز لازمی پڑھے، اور مغرب عشاء کا نماز، ظہر کا، عصر کا نماز، 5 وقت کا نمازی بندہ کبھی کامیاب ہوتا ہے مگر ناکام کبھی نہیں ہوتا ہے۔ تو سیکنڈ بات یہ ہے کہ اپنے پیرنٹس کی عزت کرے، اپنے پیرنٹس کی رسپیکٹ کرے، اپنے پیرنٹس کی باتیں مانیں،
اور ہر حال پہ اپنے رب کا شکر ادا کرے اور مشکلوں سے لڑے، مشکلوں سے نہ ڈرے۔ بڑے سے بڑی طوفان ٹل جاتی ہے جب انسان کے حوصلے مضبوط ہوتے ہیں۔ تو آج کا ٹاپک یہی پر ختم کرتے ہیں۔ تھینک یو، اللہ حافظ، گڈ بائے۔ دعاؤں میں ضرور یاد رکھنا اور میرے لیے مزید دعا کرنا کہ اللہ مجھے مزید نالج دے، مزید انفارمیشن دے تاکہ میں آپ لوگوں تک پہنچا سکوں۔ تھینک یو۔ آج کا کلاس یہی پر ختم ہوتا ہے۔ آپ سے اجازت چاہتا ہوں، ابرار حسین۔ ویڈیو کو لائک کرے، چینل کو سبسکرائب کرے اور بیل آئیکن کے آل پر کلک کرے۔ السلام علیکم دوستو، اس چینل کو سبسکرائب کریں، ساتھ میں بیل آئیکن